بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم سبق نمبر 38 میں علم کلام کے دوسرے مرحلے کو اور فرقوں کے ظہور کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے علم کلام کی اجمالی تاریخ دیکھی تھی، اجمالی جائزہ لیا کہ علم کلام کے 5 مختلف مراحل ہیں۔ پہلے مرحلے میں علم کلام کی ابتدا ہوتی ہے جو پہلی صدی اور دوسری صدی ہجری کے آغاز پر محیط ہے، اور ہم نے ابتدائی اختلافات کی وجوہات بھی دیکھی کہ کیوں کر اختلاف ہوا جبکہ قرآن و حدیث موجود ہیں اور پھر بھی امت میں انتشار پھیل رہا ہے، تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اور علم کلام میں قرآن و حدیث کے اثر کو بھی ہم نے جانا تھا۔ آج کے سبق کے مندرجات کچھ یوں ہوں گے: علم کلام کے ابتدائی اختلافات کیا ہیں، ہم نے وجوہات جان لی تھی، اب ہم اختلافات کو جانیں گے انشاءاللہ، اور متفرق مسائل بھی دیکھیں گے، ابتدائی مشہور اختلافات اور اس کے علاوہ ایسے اختلافات جو مختلف گروہوں کی تشکیل کے سبب بنے ہیں۔ نیز ہم علم کلام کے دوسرے مرحلے کو بھی آج کے سبق میں شروع کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے پہلے سوال کی طرف کہ علم کلام کے ابتدائی اختلافات کیا ہیں۔ فلسفہ اور علم الکلام میں حافظ طاہر اسلام صاحب رقم طراز ہیں، فرماتے ہیں کہ مختلف مسائل جو پہلے دور میں رہے، پہلے مرحلے میں تھے، اور پہلے مرحلے میں فرقے نہیں تھے لیکن مسائل تھے، بعد میں انہی مسائل پر امت منتشر ہوتے ہوئے فرقوں میں بٹ گئی۔ اس میں ایک مسئلہ مرتکب کبیرہ کا حکم ہے، یعنی وہ شخص جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ کچھ نے کافر مانا، کچھ نے کہا نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے۔ لہذا خوارج کا فرقہ ان گروہوں میں ممتاز فرقہ شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے مرتکب کبیرہ پر کفر کا حکم صادر کیا اور کہا یہ شخص کافر ہے جو عمدن ارتکاب کبیرہ کرے۔ یہ لوگ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تحکیم کی وجہ سے فاجر سمجھتے تھے، اور اسی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ وارضاہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف خوارج نے بغاوت کی، کیونکہ آپ تحکیم پر راضی ہو گئے تھے۔ ان کے خلاف مرجئہ فرقہ وجود میں آیا۔ خوارج اور مرجئہ ان دونوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں انتہا درجے پر ہیں۔ خوارج ایمان کو عین اعمال کہتے ہیں اور عین اعمال کو ایمان سمجھتے ہیں، یعنی کوئی بندہ اگر وہ عمل چھوڑ دے تو وہ ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور وہ کفر میں چلا جاتا ہے، جبکہ مرجئہ نے کہا کہ اعمال ایمان کا حصہ ہی نہیں ہے، یعنی کوئی بندہ اگر عمل چھوڑ دے تو ایمان باقی ہے، اعمال الگ ہیں اور ایمان الگ ہیں۔ لہذا تصدیق قلبی جب حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو، دل سے اس کی تصدیق ہو، تو ایمان کے ساتھ معصیت نقصان نہیں دیتی، جیسا کہ کفر کے ساتھ نیک اعمال کرنا مفید نہیں ہے۔ ایک بندہ کافر ہو، وہ جتنے بھی نیک عمل کرے اس کا اخروی فائدہ اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے مرجئہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ ایمان لے آئے تو معصیت اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتی، اعمال کرے یا نہ کرے اس کا ایمان باقی ہے۔ یہ دو انتہا کے فرقے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اسلاف تابعین رحمۃ اللہ علیہم نے دونوں گروہوں پر رد کیا۔ مرجئہ نے اعمال کا مرتبہ گھٹا دیا، خوارج نے اعمال کا مرتبہ بڑھا دیا اور انہیں عین ایمان قرار دے دیا، اور حضرات علماء نے، تابعین اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے دونوں گروہوں پر خوب رد کیا، قرآن کے موقف کو واضح کیا جو کہ وعد و وعید دونوں سے متعلق آیات کو جامع تھا۔ یعنی قرآن کریم جہاں اعمال کرنے پر وعدے کر رہا ہے وہاں اعمال چھوڑنے پر وعیدیں بھی سنا رہا ہے، لیکن اعمال کو نہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ عمل چھوڑ دو تو کافر ہو جاؤ گے، اور نہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لے آئے تو اب عمل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس بات کو حضرات صحابہ کرام و تابعین نے واضح کیا کہ کسی گناہ سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اور یہی قرآن و سنت کا پیغام بھی تھا، چاہے وہ عمل کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں ایک بات ضروری ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز چھوڑتا ہے اور وہ خود کو گناہگار سمجھتا ہے
تو وہ فاسق مسلمان ہے۔ لیکن اگر وہ نماز کے چھوڑنے کو جائز سمجھے، یعنی نماز کی فرضیت کا ہی انکار کر دے، حلال کو حرام بنائے اور حرام کو حلال کہے، تو وہ فاسق نہیں ہوگا، بلکہ وہ احکام میں تحریف کرنے کی وجہ سے اب وہ کفر تک چلا جائے گا۔ لیکن اگر اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہوئے سستی کی وجہ سے اعمال چھوڑ دے تو وہ فاسق ہوگا، لیکن کافر نہیں ہوگا۔ اس کا معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اسے معاف فرمائیں اور اسے شفاعت کا مستحق بنا دیں، اور چاہیں تو اسے عذاب دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جسے جنت عطا فرمائیں گے اسے اپنے فضل سے جنت عطا فرمائیں گے، اور جسے عذاب دیں گے اسے اپنے عدل سے عذاب دیں گے۔ مرتکب کبیرہ میں مختلف فرقے سامنے آئے۔ مرجئہ نے کہا کہ گناہ کرنا ایمان کے ساتھ مضر ہی نہیں، جیسے نیک عمل کفر کے ساتھ مفید نہیں۔ صحابہ و تابعین و سلاف محدثین اہل سنہ مرتکب کبیرہ کو مسلمان مگر فاسق مانتے تھے۔ تیسرا معتزلہ کا گروہ اس مسئلے میں سامنے آیا، اور معتزلہ نے کہا کہ یہ شخص نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے، بلکہ معتزلہ نے المنزلۃ بین المنزلتین، دو درجوں کے درمیان ایک تیسرا درجہ ثابت کیا، جس پر نہ مسلمان ہونے کا حکم لگایا جا سکتا ہے نہ کفر کا حکم لگایا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ بندہ دائرہ اسلام سے بھی نکل گیا لیکن دائرہ کفر میں داخل بھی نہ ہوا، بلکہ بین الاسلام والکفر ہے۔ یہ دنیاوی لحاظ سے معتزلہ کے ہاں یہ نظریہ پایا جاتا ہے۔ البتہ اخروی لحاظ سے معتزلہ اور خوارج دونوں ایک ہی منہج پر اور ایک ہی منزل پر کھڑے ہیں۔ دونوں مرتکب کبیرہ کو مخلد فی النار، یعنی ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار مانتے ہیں۔ خوارج نے مرتکب کبیرہ کو کافر مانا ہے اور ہمیشہ جہنم میں جانے والا شمار کیا ہے۔ تو مرتکب کبیرہ میں 4 نظریات سامنے آئے ہیں۔ مرجئہ کا یہ بھی غلط نظریہ ہے، معتزلہ کا یہ بھی غلط نظریہ ہے، خوارج کا اس پر بھی علماء نے اور حضرات صحابہ و تابعین نے رد کیا۔ جو صحیح منہج ہے وہ حضرات صحابہ کرام و تابعین محدثین اہل سنہ کا ہے کہ مرتکب کبیرہ عمدن کسی کام کو چھوڑ دے سستی کی وجہ سے تو فاسق ہے، لیکن اگر اس کا انکار کر دے، اس فرضیت کا ہی منکر ہو جائے، تب وہ کافر ہو سکتا ہے۔ اسی مسئلے میں خوارج کی مختلف جماعتیں بھی سامنے آئی ہیں، جن میں 2 جماعتیں اہم ہیں۔ ہم خوارج پر تفصیل سے بحث کر چکے ہیں، صرف یہاں پر ان کے 2 گروہوں کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1 ازارقہ، نمبر 2 عباضیہ۔ ازارقہ یہ اپنے مذہب میں انتہا پسندانہ نقطہ نظر کو اپنانے والے لوگ تھے، اپنے مخالفین کو کافر مانتے تھے، اور مخالفین کو اور ان کی بیویوں اور بچوں کو قتل کرنا ثواب سمجھتے تھے، مباح مانتے تھے۔ مشرکین کے نابالغ بچوں کے بارے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ انہوں نے ایک مدت تک اپنی الگ حکومت بھی قائم رکھی، ازارقہ کے پاس سلطنت بھی رہی، حکومت اور اقتدار رہا، اور پھر یہ پورا فرقہ نیست و نابود ہو گیا اور مسلم امہ کو اس سے چھٹکارا حاصل ہوا۔ دوسرا فرقہ عباضیہ کا سامنے آیا۔ یہ خوارج کے گروہوں میں سے سب سے معتدل جماعت ہے۔ عباضیہ موجودہ دور میں بھی عمان کے مختلف شہروں میں پایا جاتا ہے۔ انہوں نے مخالفین کے ساتھ نکاح و معاملات کو جائز سمجھا، اور علم کلام کے دوسرے گروہوں پر یہ فرقہ اثر انداز ہوا اور خود ان سے متاثر بھی ہوا۔ جہاں عباضیہ نے اپنے افکار کا اثر دوسروں پر ڈالا، وہاں دوسروں کے افکار سے بھی متاثر ہوا۔ ان کی نسبت شیخ عبداللہ بن عباس کی طرف کی جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ جبر و اختیار کا ہے، یعنی انسان مجبور محض ہے کہ وہ اپنے عمل سے کچھ نہیں کر سکتا، یا وہ مختار ہے، اسے اختیار دے دیا گیا، وہ جو چاہے کرے اور اس پر کچھ بھی پہلے سے لکھا نہیں گیا، یعنی تقدیری فیصلے اس کے متعلق نہیں ہوئے۔ اس مسئلے کو مسئلہ قدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کو علم الہیہ کے بغیر اپنی قدرت سے وجود میں لاتا ہے۔ انسان کے متعلق تقدیر میں کچھ نہیں لکھا گیا، جو کرتا ہے انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے، یا انسان مجبور محض ہے۔ کچھ لوگوں نے غلو سے کام لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کا انکار کر دیا، تاکہ انسان کی طرف جبر کی نسبت لازم نہ آئے کہ انسان گناہ کرنے پر مجبور ہے۔ انہوں نے کہا
کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی مسلط نہیں فرمایا، کچھ بھی طے نہیں کیا، کچھ نہیں لکھا، تقدیر کا انکار کر دیا اور صریح احادیث کے منکر ہو گئے، تاکہ انسان پر جبر کا قول لازم نہ آئے اور انسان یہ نہ کہے کہ بھئی میرے متعلق تو تقدیر میں یہ لکھ دیا گیا اس لیے میں نماز چھوڑ رہا ہوں۔ ان کے اس قول کا مطلب یہی تھا کہ لا قدر والامر انفا، تقدیر میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ایک دم ہی رونما ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ فرقہ قدریہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ قدریہ فرقے کے قریب ہی معتزلہ کے نظریات بھی تقدیر سے متعلق تقریباً قریب ہی ہیں، البتہ فرق یہ ہے کہ قدریہ نے اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کا انکار کیا، جبکہ معتزلہ اللہ تعالیٰ کے قدیم علم کو مانتے ہیں، لیکن آگے چل کے نتائج میں دونوں برابر ہیں۔ قدریہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قدیم علم نہیں ہے، علم کا ہی انکار کر دیا۔ معتزلہ کہتے ہیں علم تو ہے لیکن انسان مجبور محض نہیں ہے، بلکہ انسان کو اپنے افعال میں مکمل طور پر آزادی حاصل ہے۔ قدریہ اور معتزلہ کے برخلاف دوسرا فرقہ جبریہ آیا، اور جبریہ کا نظریہ یہ تھا کہ انسان مجبور محض ہے، انسان کے افعال میں قدرت الہیہ کو ہی مؤثر مانا جاتا ہے۔ یہ لوگ فعل کی انسان سے نفی کرتے ہیں کہ انسان مختار نہیں ہے اپنے افعال میں، اور عام افعال کو اللہ کی جانب منسوب کرتے تھے۔ بعض نے انسان کے افعال میں یہاں تک کہا کہ انسان کی مثال ایک پر کی طرح ہے جسے ہوا اڑائے پھرتی ہے، ہوا آئی پر دائیں گیا، ہوا کا رخ بدل گیا تو پر کا رخ بھی بدل گیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے تقدیر میں انسان وہی کرتا ہے۔ جس طرح پر کی کوئی قدرت نہیں ہوتی ایسے انسان کی بھی کوئی قدرت نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں اس کے فعل کو دخل ہے۔ علامہ لکھتے ہیں کہ شاید جبریہ اور قدریہ اپنے مذہب میں مخلص ہوں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان کا یہ مذہب کتاب و سنت سے صریح متصادم، مخالف اور معارض ہے، کیونکہ کتاب و سنت اللہ کے قدیم علم کو ثابت کرنے کے بعد انسان کو مجبور محض نہیں بتلاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدیم علم سے جان لیا تھا کہ انسان کیا کرے گا، یعنی وہ کسب اعمال کیسے کرے گا۔ انسان کو اپنے اعمال کے کسب میں قدرت، ارادہ اور عمل کا دخل ہے۔ اللہ کا علم چونکہ قدیم ہے، غلطی کا متحمل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں۔ اللہ کو معلوم تھا کہ انسان کیا کرے گا، تو اسی کو قلم بند بھی کر دیا گیا۔ جبر و اختیار کے اعتبار سے کچھ فرقے وجود میں آئے اور ان کے نظریات بھی یہاں پر فہرست میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ انسان کاسب یعنی کسب کرنے والا ہے، نہ قادر ہے نہ مجبور محض ہے۔ یہ اہل سنت والجماعہ کا موقف ہے، اور یہی بالکل صحیح قرآن سنت سے مترشح اور ثابت ہونے والا موقف اور عقیدہ ہے۔ انسان پتھر کی طرح مجبور محض ہے، یہ جہمیہ اور جبریہ کا نظریہ تھا۔ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے اور ان پر قادر ہے، یہ معتزلہ نے ایک نظریہ دیا۔ انسان کے اختیار و قدرت کو کسب فعل میں دخل ہے، علماء ماتوریدیہ کا ایک موقف ہے۔ انسان کے اختیار و قدرت کا کسب فعل میں دخل نہیں ہے، علماء اشاعرہ کا موقف ہے۔ اللہ کا علم قدیم ہے، معتزلہ نے مانا اللہ کا علم قدیم نہیں بلکہ فعل صادر ہونے کے بعد العیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے، یہ قدریہ کا موقف تھا۔ تیسرا بنیادی ابتدائی اختلاف امامت اور خلافت کا ہے۔ ہم اثنا عشریہ اور اسماعیلیہ کی جہاں تفاصیل بیان کر رہے تھے وہاں پہ ہم نے امامت اور خلافت کے مسئلے کو تفصیل سے دیکھ لیا تھا۔ متفرق مسائل میں علامہ وہ مسائل بیان فرما رہے ہیں جو ابتدائی دور میں موجود تھے اور ان پر عرصے دراز تک ابحاث ہوئی، مکالمے اور مناظرے ہوتے رہے۔ پہلا مسئلہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں حضرات صحابہ کرام کا خلافت کے مسئلے میں اختلاف کا ہونا، یہ اختلاف جو دور صحابہ میں تھا اجتہادی نوعیت کا تھا۔ ہر صحابی عادل ہے، صحابہ کرام جسے زیادہ حقدار سمجھ رہے تھے انہیں خلافت کا منصب سونپنا چاہتے تھے، تو یہ رائے کا اختلاف ہے۔ جو اختلاف تھا افتراق بالکل نہ تھا، اور جب حضرات صحابہ کرام کے سامنے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور حدیث مبارک سنائی کہ الائمۃ من قریش، تو پھر کوئی اختلاف نہ رہا۔ لیکن بعد میں یہ اختلاف افتراق میں بدل گیا، اور اسی افتراق پر شیعہ اور اہل سنت کے مذہبی اور سیاسی اختلافات بھی ہمیں دیکھنے کو تاریخ میں ملتے ہیں۔ دوسرا اختلاف جو پہلے دور میں تھا
مرتدین اور منکرین زکوٰۃ باغیوں سے قتال کا مسئلہ تھا۔ حضرات شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان اس میں اختلاف رہا، لیکن بعد میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے رائے میں اتفاق کیا کہ واقعی مرتدین سے قتال کرنا چاہیے۔ تیسرا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف سبائیوں کی شورش اور بغاوت جو خلیفہ چہارم سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے عہد کے واقعات و حوادثات پر اثر انداز بھی ہوئی، یعنی قاتلین عثمان سے انتقام فی الفور لینا چاہیے یا مستحکم ہونے کے بعد لینا چاہیے، اور جس نے بعد میں ایک طرف عثمانیہ گروہ اور دوسری طرف خوارج کو جنم بھی دیا۔ یہ بنیادی ابتدائی اختلافات تھے۔ چوتھا بنیادی اختلاف بنو امیہ کا ملوکانہ طرز حکومت ہے، جس پر اسلاف ائمہ اور علماء کرام نے تنقید بھی کی، جن میں حسن بصری، ابو حنیفہ، سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہم سر فہرست ہیں۔ اور اموی حکومت کے خلاف خوارج اور اوائل شیعہ گروہوں کی انقلاب انگیز کارروائیاں بھی ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں، جو بنو امیہ کے ملوکانہ طرز حکومت کی وجہ سے انقلاب کی صورت اختیار کر گئیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو بظاہر مخلوق کی صفات کے مشابہ ہیں، ان میں واقع ہونے والا اختلاف جیسا کہ ید، عین، رضا، غضب وغیرہ، اس کے متعلق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ متشابہ آیات پر ایمان لانا واجب ہے اور اس سے متعلق سوال کرنا بدعت ہے، لہذا تفویض کرنا چاہیے، اس کے معنی کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ بخوبی اس سے واقف ہیں۔ خلاصہ درس، ابتدائی اختلافات میں مرتکب کبیرہ، جبر و اختیار اور مسئلہ امامت سر فہرست ہے۔ علم کلام کے دوسرے مرحلے میں کلامی فرقے ظاہر ہوئے، اور یہی اختلافات ہیں جنہیں ہم نے دیکھا کہ مرتکب کبیرہ کے مسئلے میں خوارج، معتزلہ اور اہل سنہ کے افکار سامنے آئے، جبر و اختیار میں قدریہ اور جبریہ سامنے آیا، مسئلہ امامت میں شیعہ اور اہل سنہ ان کا اختلاف ہوا۔ علم کلام کے دوسرے مرحلے میں کلامی فرقے ظاہر ہونا شروع ہوئے ہیں، اور اس مرحلے میں علم کلام مختلف افکار سے مرتب ہونا بھی شروع ہوا۔ آئندہ درس کے مندرجات، جس میں ہم معتزلہ کی ظہور، اشاعرہ، ماتریدیہ اور ظاہریہ اور علم کلام کی تدوین کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔